السلام علیکم۔ گلگت بلتستان اور سی پیک روٹ پر قبضہ کرنے کا بھارتی مذموم منصوبہ خاک میں مل گیا۔ لداخ کے محاذ پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ چین نے بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ چین امریکہ تنازع سے بھارت کو دور رہنا چاہیے۔ چین نے بھارت کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر دخل اندازی کی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ماہرین کے مطابق چین اور امریکہ میں کورونا سے شروع ہونے والا تنازع دنیا کو نئے کولڈ وار کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائم میں شائع ایک کالم کے مطابق چین نے کہا ہے کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بھارتی حکومت کو کولڈ وار میں ایک فریق کی حمایت میں کھڑا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ آگے ایک نیا کولڈ وار شروع ہوتا ہے اور ہندوستان امریکہ کے حق میں جانے کو ترجیح دیتا ہے تو یہ بھارت کی تجارت کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت امریکہ کا مہرہ بننے کا انتخاب کرتا ہے تو ان دونوں پڑوسی ممالک کی ٹریڈ ریلیشن ختم ہو جائیں گی، جس سے بھارت کی معیشت جس کو ابھی کافی جھٹکے ملے ہیں جس پر کافی نقصان پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی اس وقت معیشت برباد ہو رہی ہے اور بھارت اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے چین نے بھارت کو کہا ہے کہ ہم بھارت کو ایک بار پھر مشورہ دیتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ اپنے رشتوں کے بارے میں واضح طور پر سنجیدگی سے سوچے۔ اگر واضح طور پر کہا جائے تو چین امریکہ تنازع میں ہندوستان کا فائدہ بہت کم لیکن نقصان کافی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہندوستان چین سرحدی تنازع میں ثالثی کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں، حالانکہ دونوں ہی ممالک نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور چین کے 5000 سے زائد فوجیوں نے بھارت کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے۔ سی پیک کو امریکہ اور بھارت سے خطرہ، چینی طیارے اور ہیلی کاپٹرز لداخ پہنچ گئے۔ چین نے ماؤنٹ ایورسٹ پر فوجیں اتار دیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیلون ندی، لداخ سمیت 3 مختلف مقامات پر چینی فوج 4 سے 5 کلومیٹر تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آگے مورچہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے مصلحت پسندانہ بیان سے بھارتی فوج کا مورال بھی مزید پست ہو گیا ہے، جس پر بھارتی میڈیا نے طوفان برپا کر رکھا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل غیر متعین سرحد ہے جو ہمالیہ کے ساتھ ملتی ہے اور عسکری لحاظ سے انتہائی حساس اور مشکل ترین خطہ ہے۔ چین تبت اور اکسائی چین خطے تک تیز ترین ذرائع نقل و حمل کا بہترین انفراسٹرکچر اور روڈ نیٹ ورک تباہ کر چکا ہے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سرحد تک فوری رسائی حاصل کر سکے، جبکہ دوسری جانب ہندوستان بھی اپنی طرف سے سرحد تک بہترین رسائی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ چین نے ہندوستان کے زیر قبضہ لداخ خطے میں اپنے کیمپ لگا لیے ہیں، جو کہ بھارتی دعووں کے مطابق ہندوستان کا علاقہ ہے، تاہم چین نے بھارت کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان 1952 میں چین کی فوج کے ہاتھوں اپنی عبرتناک شکست کو بھولا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود لداخ میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کو امریکی اشرباد اور اسرائیلی عسکری اور مالی تعاون بھی حاصل ہے۔ خطے میں مقبوضہ کشمیر، سی پیک، افغانستان اور بلوچستان جیسے ایشوز کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اصل وجہ کہ انتہائی خفیہ رپورٹس تھیں کہ بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی پوری تیاری میں ہے، جس کا مقصد گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے سی پیک روٹس کو کاٹ دے، گلگت میں تعمیر ہو رہے دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کو بھی رکوا دے۔ پاکستان کی پیشگی مدد کی غرض سے اور سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو ناکام بھارتی عزائم سے تحفظ دینے کے لیے چین نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ بھی کشیدگی اپنے عروج پر ہے، پھر بھی بھارت کے اندر فوجیں گھسا دیں۔ چین کے تیور دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا کر بھارتی حکومت کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس لیے نیو دہلی کے بند کمرے کے اجلاس میں مودی کو اپنے حکومتی اداروں کی جانب سے خاصی تنقید برداشت کرنا پڑی۔ سابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی علاقوں میں امن کے حوالے سے بہت سے معاہدے موجود ہیں اور جب بھی کسی سرحدی تنازع میں جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو متاثرہ علاقے میں چین اور انڈیا کی افواج کے نمائندے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس نوعیت کے معاملات نہیں ہوئے ہیں، مگر اس مرتبہ جو ہوا ہے وہ میرے خیال میں تکنیکی سطح پر نہیں ہوا بلکہ اسٹریٹجک سطح پر ہوا ہے۔ جب بھارت پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کی طرح چین کے ساتھ بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا احترام نہیں کرتا تو دونوں جگہ سے منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ اب چین نے زیادہ ہی سخت کارروائی کی، جس نے بھارتی عسکری اور سیاسی قیادت کا تکبر و غرور خاک میں ملا دیا۔
اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کا روپ اختیار کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ پاکستان بھارت کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر لمحہ چاق و چوبند رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان کی تیاری اور طاقت کا اندازہ 27 فروری 2019 کو ابھینندن کی گرفتاری اور 2 جہاز مار گرائے جانے سے ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ گیدڑ کی طرح شہر کا رخ کر لیتا ہے۔ اب بھارت نے بیک وقت پاکستان اور چین کے ساتھ محاذ کھول لیا ہے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی فالس فلیگ آپریشن کی ممکنہ مہم جوئی کا پاکستان یقیناً ماضی کی طرح بھرپور جواب دے گا، مگر ایسی مہم جوئی کی چنگاری روایتی جنگ کے شعلے بھڑکا سکتی ہے۔ موجودہ سرحدی تنازع کوئی اچانک رونما نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بھارت مئی کے آغاز سے ہی وادی گلوان میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیراندازی کی کوششیں کر رہا تھا۔ بھارت کے فضائی اقدامات نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا ہے اور اس کا اثر یقیناً بیجنگ اور دہلی معاہدوں پر بھی پڑے گا۔ دراصل عالمی ادارہ منصف کی جانب سے نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانیت سوز مظالم کے لیے بھارت کو کھلی چھٹی ملنے پر اسے آپے سے باہر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متشدد مودی سرکار کے جنگی جنون نے چین کے ساتھ بھی محاذ کھول لیا ہے، جہاں پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔